اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، ان تین زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین۔ حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی زمین۔ نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعضے کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعضے کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا، مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے، کا جسد اطہر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اطہر ہے، جسم اطہر ہے، علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے ہیں زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات، اتنا جلدی احمد آباد میں کو کودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں۔ یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ بھائی توجہ دینا، مورارجی چوک کی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد
अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत ना होगा, परवरदिगार की कसम खाऊं तो गलत ना होगा। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने इन 3 जमीनों के बाद अगर किसी जमीन को पसंद किया तो मुझे कहने दो, अल्लाह की कसम वो हिंदुस्तान की जमीन है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो अकबर, हिंदुस्तान की अल्लाहु जमीन है। अकबर। आप कहते हो कि कारी साहब ने कैसे कह दिया हिंदुस्तान की जमीन है? ना मेरे दोस्तों, मैं आपको दलील पर दलील, दलील पर दलील पेश करूंगा, और इतनी दलील होगी कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और यहां से खड़े होकर कहेंगे हमारी भारत की जमीन और हिंदी इंडिया की जमीन और हिंदुस्तान की जमीन अल्लाह की कसम बहुत पवित्र जमीन है। आपको दलीलें पेश करना शुरू करूं? बोली हबीब इजाजत, चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने बहुत ज्यादा बयान कर दिया भाई, ऐसा लगता मेरा बयान मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हिंदुस्तान की जमीन सबसे पवित्र है, उसकी सबसे पहली दलील पूरा मजमा साथ में कहे, हजरत आदम जन्नत में थे। बोलो हाँ, बेशक अरे बोलो ना पूरा मजमा, बोलो ना हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में। अरे जन्नत में थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। हजरत आदम जन्नत में थे। अब मेरे दोस्तों सुनना, बहुत लंबा वाकया, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बताना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में भेज रहे, आज भी तफसीर की किताबों में जाओ, तारीख की किताबों में जाओ, आपको पता चलेगा हजरत आदम अगर जमीन पर उतरे हैं, अरे उतरे हैं और अल्लाह ने नबी बनाया है तो वो हिंदुस्तान की जमीन पर उतरे अल्लाहु हैं। अकबर, बोलो बोलो नारे तकबीर। नारे तकबीर। हजरत आदम कौन सी जमीन पर उतरे? हिंदुस्तान। इसलिए कि तफसीर की किताबों में साफ लिखा है कि हजरत आदम जिस जमीन पर उतरे हैं उसका नाम सुरंगदीप है। उस वक्त हिंदुस्तान फैला हुआ था, आज जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, और श्रीलंका में पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम कोलंबो है। आज भी उस पहाड़ के ऊपर एक सफेद पत्थर है जिस पर हजरत आदम के उतरने के पांव के निशान हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो पहली बात, हजरत आदम उतरे हैं तो कौन सी जमीन में? और एक अजीब बात बताऊं, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कि मैंने भी जब सुना तो पहली मर्तबा सुना। हजरत आदम जब जन्नत से आए तो कुछ पत्ते लेकर आए। कहां के पत्ते लेकर आए? जन्नत के पत्ते लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए। ये हिंदुस्तान की धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के पत्ते लेकर आए, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता गया कि ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये हिंदुस्तान की जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो, ये फला जमीन पर फैला दो। मेरे दोस्तों, आज भी तारीख बताती है कि मालूम नहीं हिंदुस्तान की कौन कौन सी जमीन में हजरत आदम ने जन्नत के पत्तों को फैलाया होगा। ये हिंदुस्तान की जमीन वो जमीन है जिसने जन्नत को भी छुआ है, जिसने जन्नत को भी छुआ है। इसलिए कि जन्नत के पत्ते हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जमीनों में फैलाए गए। और आज मेरे दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, आसाम से लेकर चेन्नई तक, आसाम से लेकर मद्रास तक, आसाम से लेकर केरला तक ऐसे ऐसे ऊदे हिंदी अल्लाह तबारक व तआला ने जंगलों में ऐसे दरख्त पैदा किए जिसको आज हम ऊद कहते हैं, जिसको हम संदल कहते हैं। आज कसम से कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया में सबसे भारी ऊद अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का ऊद है। अल्लाहु अकबर। लोग सऊदी जाते हैं और वहां से इतर लेकर आते, मौलाना हबीब सऊदी से ऊद लेकर आया, लेकिन मालूम नहीं ऊद यहीं से तो वहां गया था। आज मक्का में काबे में जहां भी लोबान जलता है, जहां भी खुशबू आती है, पूछो मक्का वालों से पूछो, मदीना वालों से पूछो, अरब वालों से पूछो, जो ऊद जाता है वो ऊद हिंदी है, जो संदल जाता है वो संदल हिंदी है। मेरे दोस्तों, हजरत आदम नबी बने हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर, और जन्नत के पत्ते आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर। और बताऊं आगे के, बस बताऊं आगे, बताऊं। एक बात सुन लो, मौलाना हबीब सब जोड़े नाराज हो रहे, एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों। हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे, यानी बेटे या पोते, उनका नाम है हजरत शीस। बोलो क्या नाम है? हजरत। आप तफसीर की किताबों में चले जाओ, तारीख की किताबों में चले जाओ, हजरत आदम के बेटे या बेटे के बेटे हजरत शीस। यूपी की जमीन जिला फैजाबाद में आज भी अल्लाह की कसम हजरत शीस का मजार मुबारक वहां मौजूद है। तो हजरत शीस भी आए हैं, तो बोलो कौन सी जमीन पर? हिंदुस्तान। और एक अजीब बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया। बोलो तूफान आया नहीं आया? और लोग कश्ती में बैठे कि नहीं बैठे?
अरे बोलो ना, कश्ती में बैठे ना, सबने कश्ती में बैठी और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कश्ती में बैठे और वो कश्ती चली 7 दिन और 7 रात तक चली, एक रिवायत के मुताबिक चली, लेकिन जाकर ठहरी एक पहाड़ पर। बोलो ना, हजरत नूह की कश्ती कहां ठहरी? कुरान करीम ने उस पहाड़ का नाम लिया, वस्तवत अलल जूदी। कुरान करीम कहता है कि हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी वो पहाड़ है जूदी, और जूदी पहाड़, तारीख उठाओ, हिंदुस्तान के अयोध्या के करीब जो पहाड़ है उसमें एक पहाड़ जूदी पहाड़ है। तकबीर। तो हजरत नूह के कदम आए हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, हजरत शीस आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आए हैं। और मेरे दोस्तों एक आखिरी बात, फिर मैं मेरे मुद्दे पर आ जाऊं। आखिरी बात, ये इलाहाबाद में 2 नदियों का संगम होता है। हाँ बोलो ना, कौन कौन सी? गंगा जमुना। लोग कहते गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुमनामी है। 2 नदियों का संगम होता है, बोलो कौन कौन सी? गंगा और जमुना। आप वहां पर जाओ, आपको पता चलेगा कि जमुना का जो पानी है वो सफेद कलर का है, आसमानी कलर का है, सिल्वर कलर का है, और गंगा का जो पानी है वो गोल्डन कलर का है, वो सुनहरे कलर का है। अरे दोनों नदी जब एक जगह पर मिलती है, ये गंगा है और ये जमुना है, इसका कलर सिल्वर है और गंगा का कलर गोल्डन क्यों है, सुनहरा क्यों है? दुनिया के सब पानी का कलर आसमानी कलर होता है, तो गंगा का पानी सुनहरे रंग का क्यों हो गया? मेरे दोस्तों, हमारे उलमा में से एक नानोतवी आलिम जिनके बारे में लिखा, उनका मुराकबा जबरदस्त था। वो गंगा के किनारे गए और उन्होंने मुराकबा किया। ये मुराकबा तसव्वुफ की बात है। मुराकबा किया, उनको कशफ हुआ, वो गंगा जहां से बहती है वहां चले, वो कोराकम के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में चले। उन्होंने कसम खाकर कहा, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां न जाने कम से कम 15 नबियों की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। 15 नबियों की कब्रें, जहां से गंगा सागर निकलता है वहां नबी की कब्रें मौजूद है। हजरत नूह जो कश्ती में उतरते हैं, वो कश्ती जिस पहाड़ पर आती है वो हिंदुस्तान में, हजरत शीस के कदम हिंदुस्तान में, हजरत आदम के कदम। बल्कि मेरे दोस्तों, ये पंजाब हरियाणा जहां अल्लामा, किनका मजार मुबारक है, मुजद्दिदुल मिल्लत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाब में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जाओ, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है बरास। एक जमाने में वहां की सारी आबादियां बर्बाद हो गई, लेकिन अल्लाह की कसम, आज भी तारीख की किताबों में लिखा है कि सरहिंद शरीफ यानी पंजाब और हरियाणा में सरहिंद शरीफ से 14 किलोमीटर पर जो एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान का नाम है बरास, वहां भी न जाने कितने अंबिया की कब्रें हैं, और आज वहां पर एक मदरसा कायम है जिसका नाम है गुलजारे अंबिया। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये इंडिया की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन, भारत की जमीन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, लेकिन मेरे प्यारों, इस जमीन को हमने गुनाहों से खराब किया। जब मेराज की बात आएगी तभी हम इस बात पर फिर आएंगे। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात ये कहना है, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, बोलो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, एक जमाना था, आज हम उसको दिल्ली कहते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी कहते हैं। एक जमाना था, इसे दारुल औलिया कहा जाता था, इसे बैतुल फुकरा कहा जाता था, बल्कि इसे 22 खाजगान की चौखट कहा जाता था। ये अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्द हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा, दिल्ली चले जाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली गए और दिल्ली जाकर कहा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, मुझे दिल्ली में अच्छा नहीं लगता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, दिल्ली में रहो, अल्लाह तुम्हारी जरिए से 22 वलियों को यहां पर पैदा करने वाला। नारे तकबीर। दिल्ली 22 ख्वाजा की चौखट बनी, ये हमारे हिंदुस्तान में। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो उलमा का सिलसिला चला है, भले दिल्ली में 22 ख्वाजा की चौखट है, लेकिन उसके बाद में उलमा आए, मेरे दोस्तों, उलमा आए, गुजरात की जमीन पर आए, अहमदाबाद की जमीन पर आए, सूरत की जमीन पर आए, भरूच की जमीन पर आए। बल्कि मेरे दोस्तों, हम सीना ठोक कर ये कहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म आया है तो गुजरात की जमीन पर आया। तकबीर।
اللہ اکبر. یہ احمدآباد میں، یہ احمدآباد وہ احمدآباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد کتو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے. ارے میرے دوستو، کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں. لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. اللہ العظیم. چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے. وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز. انہوں نے کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آئے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو بیت و فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو نا وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو شاہ عبد العزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے، 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں، عورت کے پیچھے بھاگ رہے. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے. بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا. بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد کچاکچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے.
اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہتے عصر کی نماز شروع کروا دی اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی. یہ ہے میرے دوستوں ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو. اور میرے دوستوں وہ 1862 63 64 ہاں یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستوں دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتوا دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام، انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی امبالہ سے لے کے لاہور تک، وہ ریل چلی لاہور سے لے کے ملتان تک، وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا. جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا. سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، کی نا محنت کی نا. مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیاروں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے ہیں. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا. وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے.
हाँ, मेरे को एक मिला था, मेरे को कहता मौलाना अपना हिंदुस्तान तो बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बेईमानी है, 100 में 99 तो बेईमान है। मैंने कहा बराबर है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। बोलो फिर भी हमारा भारत। लेकिन मेरे को एक सवाल आपसे पूछना, ये सारे उलमा ने जो मेहनत की थी ना अंग्रेजों को, मुस्तफा का दामन आओ लाओ, उल्टा हो गया। हम खुद अंग्रेज बन गए। देखो ना, यहां खाली हिसाब लगाओ, अंग्रेजी कपड़े कितने और इस्लामी कपड़े कितने। हम खुद अंग्रेज बन गए भाई। हमको अभी कुर्ता पैजामा ना 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 बुढ़े जैसा कौन पहने? क्या पहनेगा? टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट। ये क्या है? अंग्रेजों को निकाला, खुद अंग्रेज बन गए। दाढ़ी उड़ा दी, दाढ़ी। अरे शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, सारे वो बेचारे मौना जाफर थानेसरी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, एक ही काम था, अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजी तहजीब को निकालो, इस्लामी तहजीब को लेकर आओ। खुद अंग्रेज बन के बैठे, शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, दाढ़ी नहीं। हाँ, हमारी पैजामा पटलून टखनों के नीचे। और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है। और पीछे वाला तो पहले से फकीर है, ऊपर इतने बाल नहीं। कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा, एक तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल। क्या हुआ भाई? जुए पड़ गई? अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचती कि तपेली कहाँ जा रहा है भाई। कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का। 1 रुपया कमाने का नहीं, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके जा। जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, वो चला गया। इस्लाम का कानून था, कोई मिले अस्सलामु अलैकुम, या हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता है ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता। हाँ, तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? बल्कि मैं माफ करना, अंग्रेजी जबान बोलने में फख्र महसूस करेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग हेलो हाय हाउ आर यू, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अंग्रेजी बोलने में फख्र महसूस करेगा। और कमबख्त को बोलो अंग्रेजी जबान जमीन की जबान है, अरबी जबान आसमान की जबान है। सूरह फातिहा सही किया तूने? इतना बड़ा मजमा बैठा है, सूरह फातिहा सही नहीं है और अंग्रेजी जबान में खुश होता है। तो सारे उलमा कयामत में हमको नहीं पकड़ेंगे कि हमने तो तुम्हारे वास्ते अपनी जाने अपनी बीवी, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चे यतीम हो गए और तुम तो वापस वही बन गए। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात पे आ जाओ भाई, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? जरा पक्का बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगे। बोले तो मुस्तफा का दामन। बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारों, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हम यहां से जाते जाते मुस्तफा का दामन। मेरे दोस्तों, आज अगर मैं और आप मिलकर एक गौर फिक्र करें कि दुनिया में सबसे पवित्र जमीन कौन सी? ये दुनिया फैली हुई है, फैली हुई है, फैली हुई है अरबों खरबों माइलों में। ये दुनिया चारों तरफ, हाँ मेरे दोस्तों, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, ये दुनिया फैली हुई है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, बाद उलमा इस नतीजे पर आए हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी जमीन अगर कोई है तो मक्का मुकर्रमा की जमीन। बोलो सुभान अल्लाह। बाद उलमा का कहना सबसे अच्छी जमीन वो मक्का की जमीन है, इसलिए कि अगर हमें काबा नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, मुल्तजम नजर आता है तो मक्का में नजर आता है। अरे हमें हजर अस्वद नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, हमें जमजम का कुआं नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, हमें गारे हीरा नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, सफा पहाड़ी नजर आती है तो मक्का में नजर आती है, मरवा पहाड़ी नजर आती है तो मक्का में नजर आती है। ये सारी चीजों को देखकर उलमा ने फैसला किया सबसे अच्छी जमीन कौन सी? बोलो ना कौन सी? बाज उलमा इस नतीजे पर आए कि सबसे पवित्र जमीन और सबसे पाक जमीन अगर कोई जमीन इस दुनिया में है तो कहो वो मदीना मुनव्वरा की। नारे तकबीर, बोलो बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں، اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا، مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ کا جسم اثر ہے، کا جسد اثر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اثر ہے، جسم اثر ہے، علماء کا فیصلہ ہے، یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے ہیں زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے، مدینے کا وہ حصہ مبارکہ اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا، توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے، میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا سب میں، آواز تھوڑی اور بڑھائیں، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ، اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے موراٹی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس کو، اتنا جلدی احمد آباد میں صاحب وہ پوچھا بھائی کون انجم کو تو نہیں بولا؟ یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا ہے کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ بھائی توجہ دینا، موراٹی چوک کی دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے، اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے۔ اکبر۔ آپ کہتے ہو کہ قاضی صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے۔ آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑ،
بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے، بولو ہاں، ارے بولو نا پورا مجمع بولو نا، حضرت آدم کہاں تھے؟ ارے جنت میں تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم جنت میں تھے۔ اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے ہیں، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں، ارے اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے۔ اللہ اکبر، بولو بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان۔ اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے۔ اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے، آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشان ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، جیسے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا۔ حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے۔ کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے۔ یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو۔ میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے، اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے۔ اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک ایسے ایسے اود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم اود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں۔ آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری اود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا اود ہے۔ لوگ سعودی جاتے ہیں، وہاں سے ادھر لے کر آتے، مولانا حبیب سعودی سے اود لے کر آیا، لیکن معلوم ہے اود یہیں سے تو وہاں گیا تھا۔ آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان چلتا ہے، جہاں بھی خوشبو آتی ہے، پوچھو مکہ والوں سے، پوچھو مدینہ والوں سے، پوچھو عرب والوں سے، پوچھو جو اود جاتا ہے وہ اود ہندی ہے، جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے۔ میرے دوستو حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر۔ اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں آگے بتاؤں، ایک بات سن لو، مولانا حبیب سب پورے ناراض ہو رہے، ایک بات اور سن لو میرے دوستو، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، یعنی بیٹے یا پوتے، ان کا نام ہے حضرت شیش۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیش۔ یوپی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیش کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ تو حضرت شیش بھی آئے ہیں، تو بولو کون سی زمین پر؟ اور ایک عجیب بات بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بولو طوفان آیا نہیں آیا؟ اور لوگ کشتی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بولو نا کشتی میں بیٹھے نا، سب نے کشتی میں بیٹھے اور دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی، ایک روایت کے مطابق چلی، لیکن جا کر ٹھہری ایک پہاڑ پر۔ بولو نا حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری؟ قرآن کریم نے اس پہاڑ کا نام لیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری وہ پہاڑ ہے جودی، اور جودی پہاڑ تاریخ اٹھاؤ، ہندوستان کے ایودھیا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں ایک پہاڑ جودی پہاڑ ہے۔ تو حضرت نوح کے قدم آئے ہیں وہ بھی ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، حضرت شیش آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، اور میرے پیارے دوستو حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں۔
اور میرے دوست ایک آخری بات، پھر میں میرے مدعے پر آ جاؤں. آخری بات، کہ الہ آباد میں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. ہاں بولو نا، کون کون سی؟ گنگا جمنا. لوگ کہتے گنگا جمنا سرسوتی، سرسوتی گمنامی ہے. 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. بولو کون کون سی؟ گنگا اور جمنا. آپ وہاں پر جاؤ، آپ کو پتا چلے گا کہ جمنا کا جو پانی ہے وہ سفید کلر کا ہے، آسمانی کلر کا ہے، سلور کلر کا ہے. اور گنگا کا جو پانی ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، وہ سنہرے کلر کا ہے. ارے دونوں ندی جب ایک جگہ پر ملتی ہے، یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے. اس کا کلر سلور ہے اور گنگا کا کلر گولڈن کیوں ہے، سنہرا کیوں ہے؟ دنیا کے سب پانی کا کلر آسمانی کلر ہوتا ہے، تو گنگا کا پانی سنہرے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو، ہمارے علماء میں سے ایک نانوتوی عالم جن کے بارے میں لکھا ان کا مراقبہ زبردست تھا، وہ گنگا کے کنارے گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا. یہ مراقبہ تصوف کی بات ہے. مراقبہ کیا، ان کو کشف ہوا وہ گنگا جہاں سے بہتی ہے وہاں چلے. وہ کوراکم کے پہاڑوں میں، ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے. انہوں نے قسم کھا کر کہا جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں نہ جانے. کم از کم 15 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. 15 نبیوں کی قبریں، جہاں سے گنگا ساگر نکلتا ہے وہاں نبی کی قبریں موجود ہے. حضرت نوح جو کشتی میں اترتے ہیں، وہ کشتی جس پہاڑ پر آتی ہے وہ ہندوستان میں. حضرت شیش کے قدم ہندوستان میں، حضرت آدم کے قدم. بلکہ میرے دوستو، یہ پنجاب ہریانہ جہاں علامہ جن کا مزار مبارک ہے مجدد الملت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ، یہ پنجاب میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جاؤ، ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے براس. ایک زمانے میں وہاں کی ساری آبادیاں برباد ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرہند شریف یعنی پنجاب اور ہریانہ میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جو ایک قبرستان ہے، جس قبرستان کا نام ہے براس، وہاں بھی نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں. اور آج وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جس کا نام ہے گلزار انبیاء. نعرہ تکبیر. میرے دوستو، یہ انڈیا کی زمین، ہندوستان کی زمین، بھارت کی زمین بہت پوتر ہے، بہت پوتر ہے. لیکن میرے پیاروں، اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا. جب معراج کی بات آئے گی تب ہم اس بات پر پھر آئیں گے. مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ جو دہلی ہے نا، دہلی ہندوستان کی راجدھانی، بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی. ایک زمانہ تھا، آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا، اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا، بلکہ اسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا. یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو، اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے ہوئے. نعرہ تکبیر. دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی، یہ ہمارے ہندوستان. اور آج میرے پیارے دوستوں، وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے. میرے دوستوں، علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے. بلکہ میرے دوستوں، ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین پر نعرہ آیا. تکبیر. اللہ اکبر. یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد قطو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے. ارے میرے دوستوں، کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں. لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے. اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. اللہ العظیم. اللہ بولو اکبر. قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ.